جب تم اپنی لا حاصل آرزوؤں اور ناممکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے آگے دن رات تڑپتے ہو اور ہمیشہ اسی فکر میں مبتلا رہتے ہو کہ آخر کب آئے گی اللہ کی مدد، تو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب وہ مدد کتنی قریب ہے یا پھر وہ مدد کب ہم تک پہنچے گی، ہم نے ان سوچوں میں نہیں پڑنا۔ ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ہم سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ جب اس نے آسانی بھیجنی ہے تب آپ نے یہ دیکھ کر حیران رہ جانا ہے کہ ہمارا رب کتنی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ معاملات سنبھال لیتا ہے۔ آپ کے تو گمان میں بھی وہ منصوبے نہیں ہوں گے جن منصوبوں کے تحت اللہ نے آپ کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا بندوبست کر دینا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد آنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ توکل کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب اپنے وعدوں کا بڑا پکا اور سچا ہے۔ اور سنو، دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے۔ پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دھکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگی اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور سنو، مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ نا انصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ اور سنو، اگر تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی اور تمہیں یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ آخر نصیب میں لکھا کیا ہوا ہے، اب صبر نہیں ہوتا اور نہ ہی انتظار ہوتا ہے کہ آخر کب ملے گا دعاؤں کا صلہ اور کب اللہ تعالیٰ
کن فرمائے گا۔ اور اب اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ اگر یہ سب سوچیں تمہیں آتی ہیں تو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو اور دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس سے کہہ کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے لیکن تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس سے ایک دفعہ رابطہ تو کرو اور دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو ان سنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب ماسٹر کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔